بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کیو وائس کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک رسول ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یہ عمر میں آپ سے 3 سال بڑے تھے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کا نام الشبی تھا اور اس سے آپ کے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب شاہان مصر کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کے 31 خاندان مصر پر حکومت کرتے تھے۔ یہ دور 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 332 قبل از مسیح تک کا ہے۔ مرتفع نامی فرعون وہی فرعون تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ فرعون نے ایک رات بھیانک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے بتائی کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ ہوگا۔ فرعون نے اس خوف سے یہ حکم دیا کہ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اسی خوف سے کہ آئندہ اسی کی غلامی کون کرے گا، حکم دیا کہ 1 سال لڑکوں کو زندہ رکھا جائے اور دوسرے سال ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ جس زمانے میں بچوں کو چھوڑ دینے کا حکم تھا اس زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے شمار مقامات میں آیا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد کرتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الصفات میں فرماتے ہیں، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ جب طویٰ کے مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی ہارون کو بھی اپنا بازو بنانے اور نبوت عطا کرنے کی درخواست کی، جو قبول کی گئی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں بچپن ہی سے ہکلاہٹ تھی۔ آپ کو بولنے میں دشواری پیش آتی تھی، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام فطری فصاحت و بلاغت لسانی کے مالک تھے۔ اس طرح ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا ہوئی، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجئے، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا۔ پھر دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے آگے نکل چکا ہے۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار پہنچے اور خدائی پیغام اس کو پہنچایا، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم نہ کرو، مگر وہ نہ مانا اور مزید سرکشی پر اتر آیا۔ فرعون کے مظالم مزید بڑھ گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے بحر کلزم کی طرف چل پڑے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ نے دریا پر عصا مارا تو خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتی ہوئی دریا پار کر گئی، مگر جب فرعون کا لشکر اسی راستے پر چلا تو دریا آپس میں مل گیا اور یوں اللہ نے فرعون کے تمام لشکر کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی۔ ان تمام حالات میں حضرت ہارون اپنے بھائی کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت ملنے کا وقت آیا اور وحی الہی سے کوہ طور پر پہنچنے کو کہا گیا۔ 1 ماہ کی مدت تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جانے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ اور نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر کیا، جو معزز و مکرم تھے۔ اللہ نے ان کو آپ کا وزیر
مقرر کر دیا۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ اسی اثنا میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد واپسی کی مدت 1 ماہ 10 دن سے زیادہ کی تھی، تو ایک شخص سامری نے فائدہ اٹھایا اور بنی اسرائیل نے سامری کی قیادت میں ایک بچڑا بنایا اور اسے معبود منتخب کر کے اس کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غیظ و غضب سے کانپنے لگے اور ہارون علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا۔ قرآن مجید میں اس اہتمام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی صفائی پیش کی گئی۔ سورۃ الطٰہٰ میں ذکر آیا ہے، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچڑے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، اور حقیقت میں تمہارا رب تو رحمان ہے، اسی لیے تم میرے پیچھے چلو اور میری بات مانو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک ہے، گو بچڑا بنانا اور اس کی ترغیب دینا سامری کا کام تھا۔ وادی سینا کے مقدس میدان میں بنی اسرائیل موجود تھے کہ خدا کا حکم ہوا، پوری قوم ارض مقدس میں داخل ہو اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو وہاں سے نکال کر عدل و انصاف قائم کرو، مگر بنی اسرائیل نے وہاں کے زبردست جسامت والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر اللہ نے انہیں سزا دی اور وہ اسی سرزمین پر بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے تاکہ آنے والی نسل کو رشد و ہدایت دے سکیں۔ اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا پیغام اجل آ پہنچا اور آپ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت الہی میں مصروف تھے کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں، کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔